معزز سامعین، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، مال و دولت کا حصول اس دنیا کے اندر ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی کی گاڑی کا چلنا ناممکن سا ہے۔ اس لیے مال کے حصول کی تو شریعت نے تاکید بھی کی ہے اور اس پر ابھارا بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ تنبیہ بھی کی ہے، اور تنبیہ میں عام نقطہ یہ ہے کہ آپ حلال طریقے سے تمام وسائل کو اپنا کر حلال مال کو حاصل کریں، البتہ حرام وسائل اور حرام مال کی گنجائش کسی بھی طور پر نہیں، کیونکہ حرام مال کے ذریعے سے کیا گیا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ اور وہیں آپ یہ بھی جان لیں کہ مال کے ذریعے سے اپنے آپ کا بھی، اپنے اہل و عیال کا بھی، اور بہت سارے لوگوں کے حقوق اس پر منحصر ہیں، اس لیے بھی مال کا حصول ضروری ہے۔ اور ویسے بھی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی تاکید، بڑی فضیلت آئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس مال ہو، اور مال کب ہوگا؟ جب آپ حاصل کریں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، مال کا حصول ضروری ہے۔ اس زندگی کے گزران کے لیے مال کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ لیکن جہاں آپ نے یہ جانا کہ مال حلال ذریعے سے، حلال کمائی کے توسط سے آپ کے پاس آنا چاہیے، وہیں ایک نقطہ اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب مال آپ نے حلال طریقے سے حاصل کر لیا، کما لیا، تو اب اس کا خرچ بھی حلال جگہوں پر ہو، جائز اور مناسب جگہوں پر ہو۔ جس طرح سے حرام مال کا کمانا حرام ہے اور اس کی بڑی سخت مذمت آئی ہے، اسی طرح سے حلال مال اگر ناجائز جگہوں پر خرچ کیا گیا تو اس کی بھی بڑی سخت مذمت آئی ہے۔ اور اس چیز کی مذمت کے لیے اور مال کے حلال یا حرام کمانے یا حلال و حرام جگہوں پر خرچ کرنے کی تاکید، ترغیب یا قباحت و صناعت اور مذمت کا اندازہ، یعنی ان دونوں پہلوؤں کا اندازہ صرف اس ایک حدیث کے اس ایک ٹکڑے سے لگا سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے روز رب کی بارگاہ سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے، اور مال کے بارے میں ہے، مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ مال کمایا کہاں سے ایک سوال، اور خرچ کہاں کیا دوسرا سوال۔ یہ 2 اہم سوال ہوں گے مال کے بارے میں، باقی کسی اور چیز کے بارے میں 2 سوال نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اس نقطے کی اہمیت کا اندازہ آپ کو شاید ہو، اور اگر نہیں تو اب ہو جانا چاہیے۔ یہ 2 نقطہ آپ سامنے رکھیں، اور اب میں ذرا 1-2 باتیں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ حرام مال یا ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال ہمارے لیے کس حد تک غیر مناسب ہے، اندازہ کیجئے گا بس۔ حدیث لمبی ہے، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور بخاری کے الفاظ میں یہاں پڑھ رہا ہوں۔ ابو حمید الساعدی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو سلیم کے اندر ایک آدمی کو مالی صدقات کے حصول کے لیے بھیجا کہ آپ جاؤ فلاں قبیلے میں، وہاں سے جو صدقات ہیں، زکوٰۃ وغیرہ کے مال کو وصول کر کے لے آؤ۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وکیل بنا کر کے بھیجا ایک آدمی کو قبیلے بنو سلیم کے اندر،
کہ جاؤ وہاں سے صدقات و زکوٰۃ کے مال کو وصول کر کے لے آؤ۔ فلما جاء حاسبہ، جب وہ آدمی لوٹ کر کے وصول کر کے آیا تو آپ نے اس سے حساب لیا۔ حساب لیا، اگر کوئی شخص کسی سے حساب لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو چور سمجھتا ہے۔ حساب کتاب لینا بھی چاہیے شرح صدر کے ساتھ اور دینا بھی چاہیے شرح صدر کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی قسم کا کوئی شبہ کسی کے بارے میں کیوں کر ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ نظام ہے اور یہ شرعی اصول بھی ہے اور اخلاقی پہلو بھی ہے اور اسی میں عافیت بھی ہے، آپ حساب کتاب دے دیں گے، لوگوں کو بدگمانی سے بچنے کا موقع بھی مل جائے گا، آپ بھی بالکل صاف ہو گئے، کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہا، کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے حساب لیا، قالا، وہ جسے بھیجا تھا اس نے کہا ھذا مالکم وھذا ھدیہ، یہ تو رہا بیت المال والا مال جو میں وصول کر کے لایا ہوں، جو لوگوں نے دیا ہے بیت المال کے نام پہ، اور یہ مال ہے یہ مجھے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، معاف کیجیے گا پھر مجھے، یہاں جب کام کرتے ہیں لوگ تو جس گھر میں ہدیہ نہیں ملتا بخشش، وہاں لوگ دل سے کام نہیں کرتے یا وہاں نہیں جاتے، ٹال مٹول کرتے ہیں۔ یہ سب امر واقع ہے، کوئی کہانی نہیں سنا، میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس کی مرضی، دے نہ دے، دے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دے تب بھی ٹھیک ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی بجا لائیے۔ جس ڈیوٹی پر آپ کو مکلف کیا گیا ہے اسی کی سیلری اور راتی تنخواہ ملتی ہے، باقی وہ چیزیں اضافی ہیں، کسی نے دے دیا خوش ہو کے تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، آپ کو اس پر ناراض ہونے کا حق ہے ہی نہیں، اور اسے اپنا حق جتا رہا ہے۔ جہاں نہیں ملتا وہاں لوگ کتراتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، نہیں جاتے، اور اگر جاتے بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر کے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ایسا ویسا کل آئیں گے پرسوں آئیں گے، دنیا بھر کے بہانے، دنیا بھر کی جو ہے باتیں کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے کہ نہیں غلط ہے؟ ہے غلط ہے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں غلط نہیں ہے تو آپ اسی کو الٹ دیں، یہ سوچیں کہ وہ شخص جس کے گھر آپ کام کرنے جانا ہے وہ آپ ہیں، اور وہ شخص آپ کے گھر کام کرنے آنا ہے اور وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسے بخشش نہیں دیتے۔ تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ جو آپ کے دل پہ بیتے گی وہی اس کے دل پر بیت رہی ہے۔ پلٹ دیں اس کو، اس کی جگہ پہ خود کو رکھ لیں اور اپنی جگہ پر اس کو رکھ دیں، تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی فیصلہ کر لیجئے گا، اندازہ ہو جائے گا۔ آج آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ کیا آج جو ہے ہم ہی لوگوں کو ٹارچر کر رہا ہوں۔ نہیں، میں ٹارچر نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی قسم آپ لوگوں کی آنکھیں کھول رہا ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی دشمنی ہے؟ کیوں دشمنی ہوگی؟ آخرکار کس نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ تو دشمنی نہیں بلکہ یہ خیر خواہی کی واضح علامت ہے، اس لیے سنجیدگی سے بات سمجھا کریں، سنا کریں۔ میرا خیال وقت زیادہ ہو گیا اور بات میں یہی روکوں گا، لیکن بہرحال ایک جملہ پورا کر دوں۔ جب اس نے یہ کہا کہ یہ مال ہے آپ کا بیت المال والا اور یہ مجھے ہدیہ ملا ہے، اب ذرا سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اور آپ کے غصے کا وہ عالم۔ کام جو کرنے گیا تھا وہ دینی کام کرنے گیا، نبی کے حکم کی تعمیل کے لیے گیا تھا، نبی کا کام کرنے گیا تھا، اور نبی کا کام کر کے بسلامت اور کام پورا کر کے بحسن خوبی کر کے جب پہنچا تو کہا یہ مال بیت المال والا ہے، آپ کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ ملا ہے۔ اب آپ نے جو فرمایا ذرا غور کریں، آپ نے فرمایا فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِن كُنتَ صَادِقًا، سچے ہو اگر تم تو تم اپنے امی اور اپنے ابو کے گھر بیٹھے رہتے، تب ہدیہ تمہارے گھر آتا، تب میں جانتا۔ یعنی تم یہ کام جو میں نے تمہیں بھیجا تھا اس کام کے لیے، اس کام پر نہ گئے ہوتے پھر تمہیں ہدیہ ملتا، تب تو ہم مانتے کہ واقعی تم اس لائق ہو کہ تمہیں ہدیہ دیا جائے۔ تمہیں ہدیہ اس لیے دیا گیا کہ تم نبی کے قاصد ہو، نبی کے عامل ہو، اور نبی کے اس حکم کی بجاوری کے لیے تم ان لوگوں میں گئے ہو مال کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ اس کے رسول کا حق اور
حقوق میں سے تھے. پھر آپ نے ثم خطبنا فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال اما بعد. پھر آپ خطبہ دیتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اما بعد کے بعد پھر آپ ایک بات اور گفتگو رکھتے ہیں. وہ گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں رکھی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے. حلال اور جائز اور مناسب راستوں سے، وسائل اور ذرائع سے مالوں کو حاصل کرنے کی توفیق دے اور انہیں جائز اور مناسب جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں ہر قسم کے ناجائز اور حرام مال سے محفوظ رکھے اور بچا کے رکھے.